السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھیں، اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بتانا مقصود یہ تھا کہ آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے۔ ہمارے قریبی علاقے میں سیلابی صورتحال ہے اور بہت دنوں سے ہے، لیکن ابھی پانی جب بڑھ رہا ہے، مزید پیچھے سے آ رہا ہے، تو ابھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے کہ ہمارے شہر کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہاں سے آدھا یا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جو کچھ مکانات تھے قریب دریا کے لگتے تھے، ان کو خالی کروا لیا ہے تاکہ بعد کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان علاقوں میں جہاں سیلاب ہے، اللہ رب العزت ان سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور الحمدللہ ہمارے شہر سے کافی ایسے احباب ہیں مدرسوں میں، الحمدللہ اللہ پاک نے یہ توفیق دیا ہے ہمارے علماء کرام کو کہ وہ یہاں سے راشن اکٹھا کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے وہ وہاں ان لوگوں تک راشن پکا کے بھی لے گئے ہیں، بغیر پکا ہوا بھی یہاں سے لے گئے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے، ان کے یعنی کہ غم کے اندر شریک ہوا جا سکے، پریشانی کے اندر شریک ہو سکے، ان کو حوصلہ دیا جا سکے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہماری ایک بہن نے کامنٹس کیا تھا، مجھے ان کی بات بہت پسند آئی ہے اور یہی آج آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ دوستوں نے، بہن بھائیوں نے اس آواز کو اٹھایا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ میری ویڈیو کے بعد کچھ دوستوں نے ہمارے ویڈیو بنائی تھی اور اس آواز کو اٹھایا تھا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ تو آپ لوگوں کا جنہوں نے ویڈیو بنائی بہت شکریہ، لیکن ہم نے ایک اور آواز اٹھانی ہے اپنے اس پلیٹ فارم سے۔ کون سی آواز اٹھانی ہے؟ ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے کامنٹ کیا تھا، میں کامنٹس آپ کو سکرین پر دکھا بھی دوں گا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بہت آپ نے اچھی باتیں کی، لیکن ہم استغفار کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، اس بات پر عمل کرنے کے ساتھ ہم ذخیرہ اندوزی سے توبہ کریں، دھوکہ دینے سے توبہ کریں، جھوٹ بولنے سے توبہ کریں۔ اور یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دوسروں کو درس دینا چاہیے، محبت کا، خدمت کا، انسانیت کا۔ لیکن آج میں اپنی یعنی کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں دوستو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں نے 2 دن پہلے ہمارا جو لوکل نیوز چینل ہے اس پر ایک نیوز آئی ہوئی تھی کہ فلاں علاقے میں سیلاب ہے اور وہاں پر چوروں نے مسجد کے اندر پانی تھا، وہاں سے پنکھے کھڑے تھے، چھت والے پنکھے اتار لی ہیں، 1-2 گھروں کے اندر بھی جا کر چوری کی ہے۔ تو اس حالات میں بھی ہم یہ کام چھوڑ نہیں رہے، توبہ نہیں کر رہے، تو پھر ہم کب توبہ کریں گے؟ ذخیرہ اندوزی کی بات کی جائے تو لوگوں نے چیزیں ذخیرہ کر لی ہیں کہ سیلاب آگے ہے، اس چیز کی مانگ زیادہ ہوگی، ہم اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، ریٹ زیادہ ہوگا، ہم اس کو بیچیں گے۔ نہیں میرے دوستو، یہ غلط اور حرام ہے۔ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھنے جا کر کہ ہم ان حالات کے اندر بھی اگر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کسی مفتی صاحب سے جا کر پوچھ لیں، ان حالات میں اگر ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ اور دوسری بات ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان حالات میں بھی ہم اس سے توبہ نہیں کر رہے، تو ہم کب توبہ کریں گے؟ تو میرے ساتھ مل کر اس آواز کو اٹھائیں۔ دیکھیں، رمضان مبارک آتا ہے، جس چیز کا ریٹ 200 روپے ہوتا ہے وہ 400 میں ہمیں مل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی رمضان مبارک ختم ہوتا ہے وہی پرانا ریٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ہماری مسلمانوں کے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا، ہم خود اپنی زبانوں سے کہتے ہیں شریعت نافذ ہو جائے، اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے ہم اپنے اوپر تو شریعت نافذ کریں، اپنے اوپر تو ہم یہ جو ہے چیزیں ہم خود تو اس پر عمل کریں نا، ذخیرہ اندوزی سے توبہ کریں۔ ان حالات میں ایسے کام دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جی میری یہ اتنے کی خرید آئی ہوئی ہے، میں آپ کو اتنے ہی کی دے رہا ہوں، میں کچھ نہیں بنا رہا، حالانکہ اس سے بہت سارا کچھ کما رہے ہوتے۔ یہ ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی میری یہ اتنے کی آئی ہوئی ہے، میں آپ کو سیلاب حالات ہے، آپ میں منافع اتنا لے رہا، آپ کو میں بغیر منافع کے دے رہا ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے تو دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم اس سے توبہ کریں۔ میرے دوست 1-2 بتا رہے تھے کہ جو خیمہ بہت کم قیمت پر ملتا تھا، مجھے معلوم تو نہیں ہے کتنا تھا، یاد نہیں ہے، لیکن وہی خیمہ اس وقت ڈبل قیمت پر مل رہا ہے، ٹرپل قیمت پر مل رہا ہے۔ کیوں؟
وہی چیزیں ہیں، وہی فیکٹریاں ہیں، وہی کام کرنے والے ہیں. نہ پیٹرول اتنا پہلے سے مہنگا ہوا ہے، وہی جو پہلے تھا سرابی صورتحال میں وہی ہے، ڈالر بھی اسی ریٹ پر کھڑا ہوا ہے. پھر ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں سے، ناجائز منافع کما رہے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو درس دینا چاہیے، خدمت کا موقع خدمت سمجھ کر ہم کریں کہ یار میں جو پہلے میرے پاس یہ چیز پہلے کی پڑی ہوئی ہے، یہ حالات ہیں، لوگوں پر حالات آئے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، میں دوسروں کی خدمت کروں. یقین کریں آپ کم منافع پر جب آپ دوسروں کو چیزیں دیں گے، خدمت کے نیت سے دیں گے، تو آپ کے کم مال کے اندر بھی اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے. زیادہ مال کمانا مقصود نہیں ہے، زیادتی مال کی مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت تھوڑے کے اندر بھی برکت عطا فرما دے. وہ جب ہوگی جب ہم کو دوسروں کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ان چیزوں سے توبہ کریں گے تو میرے دوستو حالات اچھے ہو جائیں گے. تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے شہر کو بھی محفوظ فرما لیں. تو جہاں جہاں سیلابی صورتحال خصوصاً سوات کے اندر دعا کریں اللہ رب العزت ان پر حالات اچھے کر دے، اللہ پاک ان پر اپنا رحم فرمائے. پوری امت مسلمہ پر اللہ رب العزت ہمارے جو ہے خصوصاً پاکستان پر اپنا فضل فرما دیں. جو سیلابی صورتحال ہے پورے پاکستان کے اندر تقریباً علاقے متاثر ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی ہدایت دیں جو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اللہ ان کو مزید توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اور خصوصاً ریسکیو کی ٹیم بڑی خدمت کر رہی ہے. اور بھی بہت ادارے ہیں میرے ذہن میں نہیں ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے جو اس کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. تو میری اس آواز کو جو ہے آپ نے مل کر اٹھانا ہے، جیسے پہلے آپ لوگوں نے اٹھایا کہ ہم جو ہے چوری چھوڑ دیں، ہم دھوکہ دینا چھوڑ دیں، ہم ذخیرہ اندازی چھوڑ دیں، جو ہے اس سے توبہ کر لیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.